الله تبارك وتعالى في موضع آخر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کی تخلیق بخشی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، معجزات مصطفیٰ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مسلسل 2-3 خطبہ جمعہ سے بیان کر رہا تھا۔ وہ تسلسل بیچ میں حالات کے حساب سے ایک دن اس کو منقطع کرنا پڑا۔ تو میں نے سوچا کہ معجزات مصطفیٰ پر جو میں نے روشنی ابھی تک ڈالی ہے، کچھ باتیں اس میں عرض کرنے کے لیے، آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے رہ گئی تھی۔ اپنے علم کے وسعت کے مطابق، اپنے جانکاری کے مطابق آپ کے سامنے اس موضوع کو پورا کر دیا جائے۔ تو جہاں پر میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات سنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے جس چیز کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی ہوگی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروایا۔ لوگوں کے سامنے وہ چیز آئی، لوگوں نے دیکھا۔ مثال کے طور پہ کھانے میں برکت کا ہو جانا، کھانے کا زیادہ ہو جانا، اسی طرح سے بیمار کا شفا یاب ہو جانا، ٹوٹے ہوئے پیر کا صحیح ہو جانا، اس طرح سے بہت سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس میں سے ایک واقعہ اسراء اور معراج کا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی۔ صرف اس کا اشارہ آپ کے سامنے میں نے کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، جو اسراء کرایا گیا، وہ ایک ہی دن میں راتوں رات آپ کا جانا اور آنا سب کچھ ایک ہی دن میں ہوا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، اور یہ ایک جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا رنگ جو ہے بالکل سفید تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے حد نظر
جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک وہ ایک قدم رکھتا تھا۔ براق جو تھا، جو جانور تھا، وہ اپنے حد نظر تک اپنا ایک قدم رکھتا تھا۔ تو گویا کہ یہ عجیب سی بات ہے نا، ناممکن سی بات ہے۔ بھئی ہماری اور آپ کی نظر، ابھی ہم آپ اور کھڑے ہو جائیں، کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، آڑ نہ ہو، تو ہماری نظر کافی دور تک جاتی ہے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے ہم اور آپ اپنا قدم وہاں تک رکھ دیں جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہو، نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، اگر وہ کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور تھا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ گھوڑے کے مانند مان لیجیے، لیکن اس کی نظر جہاں تک پہنچ رہی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور آپ کو لے جایا گیا، آپ بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس جانے کے بعد آپ نے اس کو اس کڑے سے، اس رسی سے باندھ دیا جس سے انبیاء اکرام اس کو باندھا کرتے تھے۔ یہ جانور تھا، اس لیے اس کو ظاہری جو سبب ہوتا ہے، جو اسباب ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار کیا گیا کہ اس کو باندھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں چلے گئے، مسجد کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام آپ کے لیے ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ آپ کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا، یعنی شراب کو آپ نے چھوڑ دیا، دودھ کا انتخاب کیا، دودھ کو پسند کیا آپ نے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلوانا چاہا تو آواز آئی، کون؟ یہاں غیب کی بھی تردید ہوتی ہے، غیب کی بھی تردید ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ کو بلایا گیا ہے؟ تحقیق کی آپ کو بلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر دیکھا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کے دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر 2 خالہ زاد بھائی، عیسیٰ بن مریم، یحییٰ بن زکریا۔ اور یہ یحییٰ مختصر آپ کے سامنے میں ان کے تعلق سے بیان کر دوں، یہ یحییٰ ایسے نبی ہیں جن کے نام کا انتخاب خود اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ نام کے ساتھ ان کی ولادت ہوئی، یحییٰ علیہ السلام۔ اور زکریا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھی، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، کوسر بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، یعنی جب اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی اس وقت اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کیا تھا۔ اور یہ عیسیٰ بن مریم اور یہ یحییٰ دونوں لوگ خالہ زاد بھائی تھے۔ وہاں پر ان دونوں لوگ سے ملاقات ہوئی، ان دونوں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوش آمدید کہا
اور آپ کے لیے خیر کی دعائیں کی. اس کے بعد پھر آپ کو لے کر کے تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر آپ کو وہ لے کر گئے. وہاں پر آپ کی ملاقات، وہی پورا قصہ، وہی کہانی. آپ نے دروازہ کھلوانا چاہا، پھر آواز آئی، کون؟ تو آپ نے بتایا میں جبرائیل علیہ السلام. اور آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آسمان پر یہ سوال ہوا، لیکن ہر بار یہ بات بتانا گویا کہ وقت ضائع ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ تیسرے آسمان پر آپ کو لے کر کے پہنچے جبرائیل علیہ السلام. وہاں پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے دیکھا، آپ نے بھی خوش آمدید کہا اور آپ نے بھی خیر کی دعائیں کی. اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر گئے. چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے بھی خوش آمدید کہا، آپ بھی خوش ہوئے آپ کو دیکھ کر کے. آپ نے بھی خیر کی دعا کی، آپ کے لیے بھلائی کی دعا کی. اسی طرح سے آپ پانچویں آسمان پر گئے. پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے بھی دیکھا، آپ کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا، مرحبا، خوش آمدید کہا، خیر کی بھلائی کی دعا کی. اس کے بعد آپ کو لے کر کے جبرائیل علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچے. چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے. آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے بھی مرحبا، خوش آمدید کہا، خیر کی دعا کی. اس کے بعد پھر آپ کو لے کر کے جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان پر پہنچے. ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے دیکھا بیت معمور سے کہ پشت سے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی. بیت معمور میں روزانہ عبادت کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان 70,000 جو آتے ہیں ان کی کبھی باری نہیں آئے گی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتہ، ایک مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، جن کو اپنے کام کے لیے لگا رکھا ہے، جہاں جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے لگا رکھا ہے، وہ بالکل چاک چوبند ہو کر کے چستی اور پھرتی کے ساتھ لگے ہوئے، ذرہ برابر ادھر ادھر کرتے ہی نہیں. ہم آپ ادھر ادھر کرتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے. ہمارے اور آپ کے کندھے کے اوپر جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو لکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے اعمال کو، چاہے ہم اور آپ نیکیاں کر رہے ہو چاہے برائیاں کر رہے ہو، سب کو جو لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں رجسٹر میں. داہنے طرف آپ کی نیکیاں لکھتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کو وقت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اللہ کے بندے توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے، ورنہ میں اپنے رجسٹر میں اس کو درج کر دوں، لکھ دوں، تو کل قیامت کے دن تیرے سامنے وہ رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. اور تو سوچے گا یہ تو کام میں نے چھپ کر کے کیا تھا، میں نے تو اندھیری رات میں کیا تھا، اندھیری کوٹری میں کیا تھا، کوئی نہیں تھا، تنہائی میں کیا تھا، کہاں سے یہ سب آ گیا؟ اس وقت پچھتاوا ہوگا. یہ آپ کو موقع دیتے ہیں، لیکن نیکیاں لکھنے والے فوراً لکھ دیتے ہیں، لیکن بائیں طرف جو کرامن کاتبین ہیں یہ آپ کو موقع دیتے ہیں، یہ گناہ کرنے والے توبہ کر لیں. دائیں طرف والے فوراً آپ کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. آپ نیکی کرتے ہیں فوراً درج کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو الٹے سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ میں، یہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ ابھی رجوع کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، ابھی لوٹ آئے، ابھی وقت ہے. جب انسان نہیں رجوع کرتا ہے تو وہ درج کر دیتے ہیں، وہ گناہ آپ کا درج ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کی کاپی، آپ کا رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنی کتاب، لو اپنی کتاب پڑھ لو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس میں چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو سب کچھ آپ کو ملے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا سب کچھ نکلے گا. تو وہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 وقت کی نماز عطا کی. کتنا؟ 50 وقت کی نماز. 50 وقت کی نماز عطا کی گئی. اور اللہ رب العالمین نے ایک خاص چیز اور عطا کی کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا، نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی. اگر اس نیکی کو کر لے گا تو 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. اور اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن گناہ نہیں کرے گا تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، گنہگار نہیں ہوگا. اگر گناہ کر بیٹھے گا، گناہ کر بیٹھے گا، اللہ رب العالمین کی رحمی دیکھیے، گناہ کر بیٹھے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا نہیں نیکی کرے گا تو ایک نیکی ملے گی، اور اگر نیکی کر بیٹھے گا تو 10 نیکیاں ملے گی. گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا، گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا کوئی پکڑ نہیں، گناہ کر بیٹھے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ لکھا جائے گا. میرے بھائیوں، اس اللہ رب العالمین کی رحمی کو دیکھیے. اس اللہ رب العالمین کی عبادت اگر ہم نہ بجا لائیں، اس اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہ کریں تو کتنی ناانصافی کی بات ہوتی ہے. میرے بھائیوں، کتنی ناانصافی کی بات ہوتی ہے. جو اللہ رب العالمین جگہ جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ میرا بندہ کہیں ایسا نہ ہو گناہ گار ہو کر کے گناہ میں پھنس کر کے کل جہنم کا ایندھن بن جائے، کل جہنم کا ایندھن بن جائے، اسے جہنم میں جانا پڑے اپنے اعمال کی بنا پر. اللہ رب العالمین اتنی چھوٹ دیتا ہے، اتنا اس کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز عطا کی گئی. اس کے بعد آپ واپس آئے چھٹے آسمان پر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین نے کیا عطا کیا ہے، کیا دیا ہے؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز. اور یہ خصوصیت جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی. کہا اچھا 50 وقت کی نماز، لیکن میں نے تو بنی اسرائیل کو اچھی طریقے سے آزمایا ہے، ان کی جانچ پڑتال میں نے کیا ہے. آپ کی امت تو اور کمزور ہوگی، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. آپ جائیے اللہ رب العالمین سے تخفیف کروائیے اور کم کروائیے. 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور آپ کم کروانے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز کم کر دیتا ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ اللہ رب العالمین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز جب بچی تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اس میں بھی تخفیف کروائیے، کم سے کم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت 24 گھنٹے میں نہیں پڑھ پائے گی، اس میں بھی جائیے کم کروائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں شرم آتی ہے، بار بار اللہ رب العالمین کے پاس میں آیا گیا، 50 سے 5 اللہ رب العالمین نے کر دی. اور میرے بھائیوں، یہ 50 وقت کی نماز جو ملی تھی، 5 کوئی ادا کرے گا تو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت پر. لیکن آج ہمارا مسلمان نماز سے کوسوں دور نظر آتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہوتا ہے. اور بارہا میں یہ بات کہا کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر مسلمان کسی چیز میں آج پیچھے ہے تو نماز میں پیچھے ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کا کھاتا ہے، اللہ رب العالمین کے زمین پر چلتا ہے، اس کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اس
اس کا دیا ہوا آکسیجن لیتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اللہ رب العالمین 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے، اے اللہ کے بندے آ کر کے اللہ کا شکر ادا کر دے۔ لیکن مسلمان اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ، مشکل سے 10 منٹ لگتا ہے ایک نماز میں۔ یہی ہمارا مسلمان، یہی ہمارا نوجوان جو برائیوں میں سرگرم رہتا ہے، یہی ہمارا نوجوان جو بازاروں کی رونق بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ گوارا نہیں ہوتا، یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے سامنے آ کے جھک جائیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے تو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات تو یہ کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے، عارضی طور پر رہنا بھائی، عارضی طور پہ ہمیں بھیجا گیا ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ نوجوان کیا سوچ رہا ہے کہ بھی نوجوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، بہت وقت ہے، عبادت کر لیں گے۔ میرے بھائی، اس بھول میں آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ایسی سوچ رکھنے کی؟ ان نوجوانی اللہ کو بھی بہت پسند ہے، آپ کو پسند ہے، اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ نوجوانوں، نوجوانی کی عبادت اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں جب آپ کسی لائق نہیں رہ جائیں گے تب آپ عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر بھی رحم کرے گا۔ میرا بندہ صحیح سے اس کا پیر نہیں جھکتا ہے، نہیں مڑتا ہے، کمر نہیں جھکتی ہے، صحیح سے رکوع نہیں کر پاتا ہے، صحیح سے سجدے نہیں کر پاتا ہے، مجبور ہو کر کے کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ارے نوجوانوں، ابھی وقت ہے، نوجوانی ہے، کمر بھی جھکتی ہے، سب کچھ کام کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کھپاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے میں لگاؤ، اللہ کی عبادات میں لگاؤ، ورنہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم اور آپ سب چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، بس کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر کچھ لے کر کے جانا ہوتا تو ہم اس بھول میں پڑے ہوتے، دنیا حاصل کر لو، ابھی بہت کچھ ہم کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہے۔ نہیں جو نوجوانوں، نہیں، 5 وقت کی نماز آپ ادا کریں گے، اللہ رب العالمین 50 وقت نماز کا آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے، 50 وقت نماز پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا پسند کریے، اللہ کے سامنے جھکیے۔ وقت مختصر ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ زندگی رہی تو کسی اور موضوع کا انتخاب کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں اس میں بھی تھیں اور رہ گئیں، انشاءاللہ موقع کے حساب سے وقت ملتا رہے گا، بیچ بیچ میں باتیں آتی رہیں گی کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آتا تھا اور اس میں اللہ رب العالمین کس طرح سے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل عیاں کر دیتا تھا، روشن کر دیتا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے اندر انسیت پیدا ہوتی تھی، دین سے، اسلام سے انسیت پیدا ہوتی تھی، اسلام کی طرف لوگ آتے تھے، کھنچتے تھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خاص کر کے جو ہمارے سامنے بھی بات بیان کی گئی نماز کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ آج غور کریے، مشاہدہ کریے تو مسجد خالی نظر آتی ہے، مسجدیں اکثر بنائی جا رہی ہیں، محلے میں 4 مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن 4 مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو 4 نمازی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر ان مسجدوں کا خیال ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم اور آپ خیال نہیں کر رہے ہیں، ہماری مسجد، ہم اپنی مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہماری مساجد کو توڑا جا رہا ہے، ہمیں درد نہیں ہوتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمیں ہماری مسجد کو، تاریخی مسجد کو توڑا گیا اور نہ جانے کتنی مسجدوں کو توڑا گیا۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مسجد کو توڑنے کی کوشش کی گئی،
لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، اور اسی طرح سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ وقت ہے دے دو ورنہ اس کو بھی توڑ دیا جائے گا، اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس سے رخ موڑ لیں گے، ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم اور آپ اپنا رجحان مسجد سے ہٹا لیں گے، مسجد کو آباد نہیں کریں گے، تو ہماری مسجد پر کسی اور کا قبضہ ہوگا، ہماری مسجدیں توڑی جائیں گی، توڑی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ہم اور آپ پکڑے جائیں گے، ہمارا اور آپ کا دامن پکڑ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ مسجد جو ہوتی ہے، مسجد ہر چیز کے لیے ہوتی ہے، صرف آ کر کے سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمان کا ایک ٹھیا مان لیجئے، ایک ٹھیا ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ یہاں سے سارے مشورے ہونے چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا آ کے سجدہ کر کے چلے جاؤ۔ ہم سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہماری مسجدیں گر رہی ہیں، گرتی رہیں گی، اور کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہم اور آپ پکڑے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اللہ جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کی ایک ایک سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اور اپنے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔